الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ والصلاة والسلام علی بشیر رحمتہ ونذیر نقمتہ حافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفى بالقاسم والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا على الإمام المنتظر الحجة الثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بر محمد سامعین محترم، حاضرین گرامی قدر، محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہم السلام، خوشی کے لحظات، مسرت کی فضا اور ان ہستیوں کا جشن منایا جا رہا ہے جو مقصد رسالت کی بقا کے ضامن ہیں۔ توجہ فرمانا، جشن سننا جو مقصد رسالت کی بقا کے ضامن ہے، ان انوار شعبانیہ میں سے، ان انوار قدسی میں سے ایک نور ایسا ہے جس کو دنیا حسین کہتی ہے۔ جی، ایک نور قدسی ایسا ہے جسے دنیا حسین کہتی ہے۔ حسین وہ عظمت والے ہیں، آیت تطہیر جن کی عصمت کی گواہی دیتی ہے، آیت مبہلہ جن کی صداقت کا قصیدہ بڑھتی ہے۔
جیتے رہو. آیت مباہلہ جن کی صداقت کا قصیدہ پڑھتی ہے، سورہ دہر جن کی سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے. توجہ فرمانا، سورہ دہر جن کی سخاوت کا قصیدہ پڑھ رہی ہے، جن کی عظمت یہ ہے، جہاں سے چھوڑا گیا میں وہیں سے شروع کر کے جی چاہ رہا ہے ایک اچھا جشن آپ کو سنایا جائے. نئے نئے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، سب سے طالب دعا ہوں. بہرحال توجہ فرمانا وہ عظمتوں والے حسین، جی سننا ذرا، وہ عظمتوں والے حسین جن کا مقام یہ ہے، جن کی عظمت یہ ہے، جن کا مقام و منزلت رتبہ شان، اور جن کی منزلت یہ ہے کہ بس میں رسالت سجی ہوئی تھی. توجہ، بس میں رسالت سجی ہوئی تھی، مسجد نبوی کا ماحول تھا. میں اپنے انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں. مسجد نبوی کا ماحول تھا. میں جملہ عرض کر رہا ہوں، آسمانوں اور زمین کی زینت حسین بارگاہ رسالت کی طرف بڑھ رہے تھے. بہت بڑا جملہ میں کہا، آسمانوں اور زمین کی زینت، آسمانوں اور زمین کی. میرے بھائی آخر تک جشن سننا، جشن منانا میرے بھائیو. آسمانوں اور زمین کی زینت حسین، آسمانوں اور زمین کی زینت حسین بارگاہ رسالت کی طرف بڑھ رہے تھے. توجہ فرمانا. ہاں ایک موقع ایسا بھی آیا، ایک لحظہ ایسا بھی آ گیا، انہوں نے اپنے انداز میں جو پڑھتے ہیں پڑھتے رہے، میں اپنے انداز میں پڑھتا ہوں. حسین بارگاہ رسالت کی طرف بڑھ رہے ہیں. منبر پر پیغمبر تشریف فرما ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، احکام شریعت کو بیان کیا جا رہا ہے، پیغام رسالت کو پہنچایا جا رہا ہے. حسین ابن علی مسجد نبوی میں برآمد ہوئے. توجہ، حسین ابن علی مسجد نبوی میں برآمد ہوئے. ایک لحظہ وہ بھی آیا کہ مسجد نبوی کی مقدس زمین میں حسین کے نورانی بدن کا بوسہ لیا. جیتے رہو. مسجد نبوی کی میں نے جشن پڑھنا ہے آج، مسجد نبوی کی جشن پڑھنا ہے میرے بھائیو جوانوں. ذرا باذوق ہو کے سننا. مسجد نبوی کی مقدس زمین نے وجود حسین کا نورانی وجود کا بوسہ لیا. توجہ، عظمتوں والے نبی نے آگے بڑھ کر، توجہ، عظمتوں والے نبی نے آگے بڑھ کر ناطق کے قرآن کو رحل رسالت میں لیا. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ اکبر. عظمتوں والے رسول نے آگے بڑھ کر قرآن ناطق کو رحل رسالت میں لیا. آگو جو رسالت میں حسین ہے، حسین ابن علی کو حسین نے، توجہ، حسین ابن علی کو پیغمبر نے اپنے سینے سے لگایا، آغوش میں بٹھایا. توجہ، جیسے ہی پیغمبر منبر پر آ کے بیٹھے، ذرا حوصلے سے سناؤں گا آپ کو جشن، لیکن چند جملے سن لو. توجہ فرمانا. آغوش رسالت میں حسین ہے. پھر جملہ کہوں، آغوش رسالت میں حسین ہے. نبیوں کے سردار نبی نے موضوع گفتگو کو بدل دیا. اللہ اکبر. جی میرے بھائی سننا، نبیوں کے سردار نبی نے، نبیوں کے سردار نبی نے، سید المرسلین، توجہ، سید المرسلین، امام المرسلین، اول شافع، اول مشفع، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر. کہوں میں جملے شان رسالت کے، مزمل و مدثر، پیکر رحمت نور مجسم. اللہ اکبر. پیکر رحمت نور مجسم، بارگاہ رب العزت سے خلق عظیم کی سند پا کر آنے والے نبی، اللہ کی بارگاہ میں رب زدنی علما کی دعائیں مانگ مانگ کر خیرات علم پانے والے نبی. سنو، وہ عظمتوں والے محمد جن کا نام، وہ عظمتوں والے مصطفیٰ جن کا نام توریت میں، توجہ، جن کا نام توریت میں اوہید ہے، زبور میں ماہی ہے، انجیل جنہیں احمد کہتی ہے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے یاد کرتا ہے. جیتے رہو. قرآن جنہیں محمد کے نام سے، قرآن جنہیں محمد کے نام سے. وقت کافی ہو چکا ہے، میں نے جشن پورا آپ کو سنانا ہے. آپ نے مل کے میرے ساتھ عبادت کرنی ہے. اگر اس عبادت میں شریک ہو جائیں گے اجر عظیم نصیب ہوگا. پڑھنے والے کو ماشاءاللہ بہت سی دقت ہوا کرتی ہے، لیکن اگر عبادت کا رنگ آ جائے تو وہی عبادت بن جاتی ہے. توجہ فرمانا. یہی عظمتوں والے رسول ہیں. آغوش رسالت میں اسی عظمتوں والے نبی کی آغوش میں حسین ہے. موضوع گفتگو کو بدلا. پیغمبر نے حسین ابن علی کا تعارف کرانا شروع کیا. کہا میرے صحابیوں، پہلے جو بھی بیان ہو رہا تھا محمد مصطفیٰ نے چھوڑ دیا. کہا میرے صحابیوں سنو، ھذا حسین
فارفو ہو، کہا میرے صحابیوں یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ جی ہاذا حسین، جوانوں کو میں دعوت دے رہا ہوں جشن سننے کی، یہ تمہیدی جملے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا ہاذا حسین، یہ حسین ہے جی، قصر حسین میں بیٹھ کر جشن منانے والوں، کہا ہاذا حسین فارفو ہو، اسے پہچانو، ونصرو ہو، اگر وقت آ جائے تو میں پیغمبر تم سے کہہ رہا ہوں اس حسین کی معرفت بھی حاصل کرو، اس حسین کی نصرت بھی کرنا، مدد بھی کرنا۔ پیغمبر نے عجیب انداز میں حسین کی شان کا، حسین ابن علی کی عظمت کا قصیدہ پڑھنا شروع کیا۔ پیغمبر ارشاد فرماتے بتاؤ یہ حسین کون ہے؟ فرمایا یہ حسین وہ ہے، توجہ، ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محب محبی فی الجنہ۔ یہ عام زبان سے نکلنے والا قصیدہ نہیں ہے، اس نبی کی زبان سے آنے والا قصیدہ ہے جو بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے۔ حسین کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، پڑھنے والے پیغمبر ہیں، سننے والے سارے صحابی ہیں۔ حسین کی عظمت کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، کہا سنو میرے صحابیوں، میں ذرا پڑھ کے عقیدت میں ترجمہ کر رہا ہوں، کہا سنو میرے صحابیوں، یہ وہ حسین ہے جس کی ماں خاتون جنت ہے، بابا قسیم النار والجنہ ہے۔ علی مولا، پوری توانائی سے یاد کرو مولا کو، جیتے رہو جیتے رہو، توجہ فرمانا۔ حیداری، ذرا عبادت میں مدد کیا کرو جوانوں کی، ذرا عبادت کرنے میں مدد کیا کرو۔ کہا یہ وہ حسین ہے جس کی ماں خاتون جنت ہے، توجہ فرمانا، جس کی ماں خاتون جنت ہے۔ جوانوں ایک طرف سے ایک طرف نہیں، آج میرے ساتھ ہو جاؤ، آج مل کے عبادت کر لیتے ہیں، توجہ فرمانا۔ یہ حسین وہ ہے جس کی ماں خاتون جنت ہے، جس کا بابا قسیم النار والجنہ ہے۔ یہ حسین وہ ہے، توجہ، یہ حسین وہ ہے جس کا بھائی جوانان جنت کا سردار ہے، جس کی بہن بھی جنتی ہے، توجہ فرمانا، یہ بڑی عجیب تعبیر ہے، جس کی بہن بھی جنتی ہے۔ کہا سنو یہ وہ حسین ہے جس کی دادی جنت کی مالکہ ہے، جس کا دادا جنت کے سرداروں کے لیے بھی لائق تعظیم ہے۔ سارے رشتوں پہ فخر کرو حسین ابن علی کے۔ فرمایا ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ۔ علی بن ابی طالب تشریف فرما تھے، توجہ، علی بن ابی طالب تشریف فرما تھے۔ ایک بد زبان نے علی بن ابی طالب کے سامنے گستاخی کی، گستاخی کر کے کہتا ہے کہ ابو طالب وہ ہے، علی کے باپ وہ ہیں جنہیں جنت نہیں ملے گی۔ جملہ سننا، ابو طالب وہ ہے جنہیں جنت نہیں ملے گی۔ میں سمجھاتا نہ چاہتا ہوں جملہ، علی کے جلال کے مظہر، توجہ، اللہ کے جلال کے مظہر، علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ جلال آیا۔ علی فرماتے ہیں اللہ تیری زبان کو کاٹ دے، اللہ تیرے منہ کو توڑ دے، تو اس کے بارے میں بات کرتا ہے جس کا بیٹا جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہے، جس کے پوتے کی جنت میں سرداری ہے۔ اللہ اللہ، حق بنتا ہے، حق بنتا ہے، جیتے رہو، میرے ساتھ رہنا، عبادت میں میرے ساتھ رہنا، بڑے عقیدت مند مومن ہو جی۔ کہا جس کا توجہ توجہ، جس کا بیٹا قسیم النار والجنہ ہے، توجہ، قسیم النار والجنہ ہے، جس کے پوتوں کی جنت میں، توجہ، جس کے پوتوں کی جنت میں سرداری ہے۔ اس لیے تو پیغمبر نے صحابیوں کو پہلے دن سے بتا دیا تھا کہ جدہ فی الجنہ، اللہ اکبر، ان کا دادا بھی جنتی ہے، وجدتہ، اس کی دادی جنت کی مالکہ ہے۔ اللہ اکبر، جیتے رہو، اس کی دادی جنت کی مالکہ ہے۔ اب اگر جشن سننے کے لیے آئے ہو، پیغمبر نے اپنے قصیدے کی ایک اور سطر پڑھی، اللہ کے نبی نے قصیدے کی سطر پڑھتے ہوئے کہا سنو میرے حسین کا مقام کیا ہے۔ میرے ساتھ چلو گے تو میں جشن سناؤں گا۔ کہا سنو میرے حسین
کا مقام کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں محبہ فی الجنہ، حسین کا چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ صرف منزل یہ نہیں، فرمایا وہ محبی فی الجنہ، حسین کے چاہنے والے کا چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ آپ بلند کر کے ذرا عقیدت سے، محبت سے اللہ اکبر، جیو جوان جیو، جیو، کہا یہ اس کا محب بھی جنتی ہے، حسین کے چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی جنتی ہے۔ حسین کے چاہنے والوں کا چاہنے والا بھی، چاہنے والوں کا محب بھی۔ توجہ، پیغمبر فرما رہے ہیں جنتی ہے۔ توجہ فرمانا، اب میرے نبی نے توجہ رحل رسالت کو اٹھایا، قرآن ناطق کو رحل رسالت پہ لیا۔ وہ صحابی بیٹھے تھے جو کلام وحی کو سنتے تھے۔ آج سارے صحابیوں کو میں بہت بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں، آج مصطفیٰ نے سارے صحابیوں کو قرآن سنایا نہیں، قرآن دکھایا ہے۔ آئے آئے آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آج مصطفیٰ نے سارے صحابیوں کو قرآن سنایا نہیں، جیتے رہو، قرآن آج دکھایا ہے۔ اب حقیقت قرآن سامنے ہے۔ اللہ کے نبی نے تیسرا جملہ کہا، پیغمبر یہ فرماتے ہیں مالک اے میرے اللہ۔ سمجھنا، میں آج جوبن میں جوانی میں جشن پڑھنا چاہ رہا ہوں، کہا مالک اے میرے اللہ۔ توجہ فرما رہے میرے بھائیوں، اے میرے اللہ میں حسین کا محب ہوں۔ سرکار رسالت فرما رہے ہیں، میں تعبیر بدلوں، محبوب پروردگار، سید الانبیاء، اول شافع، اول مشفع، وجہ تخلیق کائنات نبی، فخر موجودات نبی، زینت کائنات نبی۔ اللہ اکبر، کہہ رہے ہیں میرے مالک میں حسین کا محب ہوں۔ توجہ، میں حسین کا محب ہوں۔ یہ التجا ہے کس کی؟ سید الانبیاء نے بارگاہ رب العزت میں، بس ایک لفظ سے مدد لینا چاہ رہا ہوں، سید الانبیاء نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، میرے اللہ جب میں حسین سے محبت کرتا ہوں، میرے مالک تو بھی حسین کو اپنا محبوب بنا دے۔ نہیں نہیں نہیں، گہرائی تک پہنچے ہی نہیں ہے آپ۔ میرے مالک میں حسین سے محبت کرتا ہوں، اے ذات ذوالجلال والاکرام مالک، مقام کبریائی میں، مقام جبروت میں، مقام مجد میں، علو مقام میں، میرے مالک تو بھی حسین کو اپنا، توجہ، تو بھی حسین کو اپنا محبوب بنا لے۔ پیغمبر کا یہ بیان ہے، قصیدہ آپ نے سن لیا۔ سرکار رسالت نے کیا فرمایا؟ یہ حسین وہ ہے، امہ فی الجنہ، ابوہ فی الجنہ، اخوہ فی الجنہ، اختہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، امتہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جنت، توجہ، جدتہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محب محبی فی الجنہ۔ توجہ فرمانا، ذکر ہو رہا ہے حسین ابن علی کا، بزم رسالت سجی ہوئی تھی، ذکر ہو رہا ہے حسین ابن علی کا، بزم رسالت سجی ہوئی تھی۔ توجہ فرمانا، بزم رسالت سجی ہوئی تھی۔ پیغمبر نے عجب جملہ کہا، تمہیں کیا معلوم میرے صحابیوں، جہاں حسین کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کی عظمت کیا ہے؟ نہیں نہیں، ایسے میں جشن نہیں سنا گا، میں نے جشن شروع نہیں کیا بھی۔ جہاں حسین کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں اس جگہ کا مقام کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس جگہ کی طہارت کیا ہے، اس جگہ کی پاکیزگی کیا ہے، اس جگہ کا مقام کیا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا سنو، جہاں ذکر حسین ہوتا ہے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ حسین بادشاہ، جیو حسین بادشاہ۔
میں نے مولا عباس کو پڑھنا ہی نہیں ہے، ٹچ ہی نہیں کرنا، کیونکہ کل میرے بھائی مظہر عباس نقوی صاحب وہ پڑھیں گے، میں نے بالکل نہیں پڑھنا۔ آج میرا محور گفتگو جوانان جنت کا سردار، توجہ، جوانان جنت کے سردار ہی، توجہ، جوانان جنت کے سردار ہی رہیں گے، عظمتوں والے رسول ہیں، عظمتوں والے رسول ہیں۔ شان حسین ابن علی کا قصیدہ پڑھا، بتایا جس جگہ پہ ذکر حسین ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں سے، کتنی بڑی بات ہے یہ، وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے۔ اچھا آپ سارے حسینی ہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں بھی گواہی دوں گا، میں گواہی دوں گا آپ سارے حسینی ہیں، میں گواہی دوں گا آپ سارے حسینی ہیں، لیکن کچھ حسینی ایسے بھی آئے ہوئے ہیں جن کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ میری نظر میں آتے ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، اللہ اکبر، جیتے رہو جیتے رہو۔ کچھ ایسے حسینی بھی آئے ہوئے ہیں، یہی وجہ ہے جہاں ذکر حسین ہوتا ہے ملائکہ آتے ہیں اللہ سے اجازت لے کر، اس بزم میں اس محفل میں آتے ہیں جہاں ذکر حسین ہوتا ہے۔ کچھ آنے والے ہیں، کچھ آنے والوں کو حسرت سے دیکھنے والے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے، جیو جیو جشن سننا، میں جشن کے ماحول میں جا رہا ہوں ذرا۔ کچھ آنے والے ہیں، کچھ حسرت سے ملائکہ کو آتے ہوئے، حسرت سے وہ دیکھنے والے بھی ملائکہ ہیں، حسرت سے، توجہ، حسرت سے آنے والے ملائکہ کو دیکھنے والے ہیں۔ آئے ذکر حسین میں بیٹھے، ابھی سمجھ آ جائے گی سید آج کیا پڑھنا چاہتا ہے۔ آئے، توجہ، ذکر حسین میں بیٹھے، جب لوٹ کر گئے جو حسرت سے دیکھ رہے تھے، اور جب سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں جب گئے تھے تو یہ خوشبو نہیں تھی۔ اللہ حاجی، جب گئے تھے تو ہمارے پاس سے گزرے تھے، ایسے معطر نہیں تھے، یہ خوشبو نہیں تھی، توجہ فرمانا، یہ خوشبو نہیں تھی۔ آئے ہو تو یہ کیسی خوشبو لے کے آئے ہو؟ بس میں تو اتنا ہی سمجھ گیا، ادھر ذکر حسین شروع ہوا، ادھر اللہ نے حوروں کو جنت کی خوشبو دے کر بھیج دیا۔ حیدری، اور کیسا حسن اتفاق ہے کہ اب یہاں سے توجہ فرمانا، میں نے خون جگر دے کے آج پڑھنا ہے، اور بہت بڑا عربی کا قصیدہ ہے جو میں نے آپ کو سنانا ہے، آپ کی سماعتوں تک پہلے پہنچ چکا ہے، لیکن یہ سارے چہرے نئے ہیں، میں بخل نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک بڑا عظیم جشن ایک تیار کیا ہے مومنین کو سنانے کے لیے، صرف دعائیں لینے کے لیے۔ کیسا حسن اتفاق ہے، کیسا حسن اتفاق ہے، آج شب جمعہ ہے، کیسا حسن اتفاق ہے کہ آج شب لیلۃ الجمعۃ المبارکہ ہے، شب جمعہ ہے۔ تاریخ نے اپنے سینے میں ایک جملہ لکھا، توجہ، لما ولد الحسین ابن علی علیہم السلام۔ میں جشن کا پہلی عربی کی سطر پڑھ رہا ہوں، آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، میں نے جلدی سے جلدی آپ کی باتوں کو ختم کر دینا ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ ہم نے تو دامن مراد پھیلایا ہی نہیں تھا، ہم تو ابھی دیر کر کے بیٹھے تھے، دامن مراد پھیلایا ہی نہیں تھا۔ میں پہلا جملہ کہہ رہا ہوں، لما ولد الحسین ابن علی علیہم السلام، جب حسین ابن علی، توجہ، جب حسین ابن علی نے دنیا میں قدم رکھا، وَكَانَ مَوْلِدُهُ عشیت الخمیس لیلت الجمعہ، شب جمعہ تھی، توجہ، فاطمہ محراب عبادت میں تھی۔ میں بڑی عقیدت سے جملہ کہہ رہا ہوں، شب جمعہ تھی، بنت مصطفیٰ محراب عبادت میں تھی۔ حسین جیسا امام آغوش عصمت میں آیا۔ ہوئے 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 ہوئے، کل تک مجھے دعا دیتے رہو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ حسین جیسا نور قدسی، انوار قدسی ہے ائمہ، نور قدسی آغوش
عصمت میں حسین ابن علی آئے. توجہ، آپ بھی جشن منا رہے ہیں نا جی. حسین ابن علی آئے لیلۃ الجمعہ، جب حسین آئے تھے یہی شب جمعہ تھی. توجہ فرمانا، عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ، عشیہ خمیس میں لیلۃ الجمعہ کو حسین ابن علی آغوش سیدہ میں، آغوش عصمت میں آئے. جب حسین آئے، سناؤں عربی کا قصیدہ، جب حسین آئے کیا ہوا؟ اوحى اللہ تعالی الى خازن النیران ان اخدم النیران لکرامت مولود ولد لمحمد فی هذه الدنیا. میں حیران ہو گئی ہے یہ جملہ سن کر. جہنم اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے جب سے جہنم کو بنایا ہے بھڑک رہی ہے، شعلہ ور ہو رہی ہے. جہنم میں جلنے والے کون ہیں؟ یا وہ اللہ کے دشمن ہیں، یا علی و اولاد علی کے دشمن ہیں، یا رسول و آل رسول کے، میرے ساتھ ساتھ چلنا، رسول و آل رسول کے دشمن ہیں. ابلیس جل رہا ہے، فرعون جل رہا ہے، حامان جل رہا ہے، شداد جل رہا ہے، ابو جہل جل رہا ہے. توجہ، ابو لہب جل رہا ہے، بنی امیہ جل رہے ہیں، بنی عباس جل رہے ہیں. یہ جہنم ہے، اللہ نے شعلہ ور کیا ہے، یہ بھڑک رہی ہے. لیکن میں حیران ہو گیا جب حسین آئے، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، رحمت پروردگار کو جوش آیا. مالک کائنات نے جہنم کے دروں کو، سننا میرا جملہ، مالک کائنات نے جہنم کے دروگوں کو اللہ نے پیغام پہنچایا، کہا ہے جہنم کے دروں کو آج میں نے دنیا میں محمد کو دوسرا محمد دیا ہے، ایک لحظہ ہی صحیح آج جہنم کی آگ کو بجھا دو. میرے ساتھ چل رہا، میرے ساتھ ساتھ چل رہا. اللہ اکبر. کون آیا ہے؟ حسین آیا ہے. اللہ انخدم النیران لکرامت مولد ولد لمحمد فی هذه الدنیا. کا اس دنیا میں محمد کی بارگاہ میں، محمد کی آغوش میں، مصطفیٰ کی آغوش میں حسین آیا ہے. کروایا لکرامت مولود. اسی حسین کی عظمت کے لیے آج جہنم کو خاموش کر دو، جہنم کو بجھا دو. میں نے جملہ تو آپ کی سماعتوں تک پہنچا دیا. جہنم میں جلنے والے یا دشمن خدا، یا دشمن رسول، یا دشمن علی و اولاد علی تھے. بھائی ایک لحظہ ہی صحیح حسین آئے، اللہ کی رحمت کو اتنا جوش آیا کہ اللہ نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی ایک لحظہ کے لیے جہنم کو خاموش کر دیا. میں نے بڑا سوچا، میرے مالک تیرا کرم اتنا ہے، حسین کا مقام اتنا ہے، تو نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی ایک لحظہ ہی صحیح جہنم کی عذاب سے نجات دے دی. میرے اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ سارے حسینی ہیں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. بہت معیار پہ جشن ہے. پھر مالک کائنات نے، اچھا اللہ کی مخلوق میں، حضرت ہم کے پڑھتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں سب سے حسین مخلوق جنت ہے. اللہ کی مخلوق میں سے سب سے حسین مخلوق، حسین مخلوق، حسین مخلوق جنت ہے. کیا ہوگا؟ فضا معطر ہے، جنت کی فضا معطر ہے. پرندے اشجار پر چہچہا رہے ہیں، نہریں جاری ہیں، حور العین ہیں. توجہ فرمانا، ایسا لگتا ہے روٹھے ہوئے ہو جنت سے. ہاں جی جی، انہار و اشجار ہیں جی، پرندے چہچہا رہے ہیں. فضا، توجہ، فضا معطر ہے. توجہ فرمائی آپ نے، فضا معطر ہے. اللہ کی مخلوق میں سے سب سے حسین جنت ہے. توجہ، سب سے حسین جنت ہے. بھائی وہی لفظ تو میں کہہ رہا ہوں، ہا سین یا اور نون، میں نے زبر لگا دی. آپ اس کا جشن سننے کے لیے بیٹھے ہیں جس کی ہا پر پیش لگا دیتے ہیں. اللہ اکبر. حسین اور حسین، اللہ اکبر. توجہ فرمانا، کہا جنت حسین ہے. لفظ سے بھی محظوظ ہو جائیں، جنت حسین ہے.
اللہ رب العزت نے وَأَوْحَى إِلَىٰ خَازِنِ الْجِنَانِ، اللہ رب العزت نے رضوان جنت کو بھی پیغام دیا، دروغ جہنم کو پیغام ملا، اللہ نے رضوان جنت کو بھی پیغام دیا۔ توجہ، اللہ نے کیا پیغام دیا؟ ان زخرف الجنان لکرامت مولود ولد لمحمد فی دار الدنیا۔ اللہ نے رضوان جنت کو بھی پیغام دیا، کہا جنت میں نے بنائی تھی، جتنی ہنسی جنت بن سکتی تھی اللہ نے اتنی جنت ہنسی بنا دی، لیکن کیا ہو گیا؟ آج اللہ نے دربان جنت کو بھی مالک نے پیغام دیا، کہا اے رضوان جنت، آج حسین آیا ہے، جنت جتنی بھی حسین ہے آج حسین کے لیے جنت کو سجا دو۔ آج حسین کے لیے جیو جیو، آج حسین کے لیے، آج حیدری، ذرا جوانی والا نعرہ، جوانی والا، آج حسین کے لیے، آج حسین کے لیے، توجہ، جنت کو آج حسین کے لیے جنت کو سجا دو۔ اچھا، پھر اللہ نے رضوان جنت کی طرف پیغام پہنچایا، پھر مالک کائنات نے، میں نے بڑی منزل تک پہنچانا، پھر مالک کائنات نے ایک اور پیغام بھی دیا، کس کی طرف؟ وَأَوْحَى إِلَىٰ حُورِ الْعِينِ۔ اللہ نے، میں نے کہا نا کہ وہ جشن پڑھوں جو آپ کی سماعتوں سے نہ ٹکرایا ہو جی، پھر اللہ نے حور العین کی طرف اللہ نے پیغام بھیجا ہے۔ حسین دنیا میں آئے، اللہ نے بہشت میں، جنت میں، اللہ رب العزت نے سجی ہوئی جنت میں اللہ نے حور العین کی طرف، حوروں کی طرف اللہ نے پیغام بھیجا۔ اچھا، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو خود حسن کی دلیل ہیں۔ بھئی ہمارے ہاں لفظ حور خود حسن کی دلیل ہے، جہاں یہ بولا جاتا ہے وہاں حسن کی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لفظ حور خود حسن کی دلیل ہے، جیسے لفظ علی خود بلندی کی دلیل ہے۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، بھائی علی والے بیٹھے انہوں نے نعرہ لگا دیا ہے آپ نے۔ چلو میں 4 جملے آپ کو سنا کے پھر اس قصیدے کو مکمل کروں گا۔ جملہ ذرا سن لینا بھائی، لفظ علی خود بلندی کی، لفظ علی خود بلندی کی۔ ذرا ذوق ولا میں آؤ گے تو میں اگلے جملے پڑھ کے آپ کو عبادت کے معراج پر لے جاؤں گا۔ لفظ علی بلندی کی علامت ہے۔ نمازی مصلی عبادت پر آتا ہے، پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، توجہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ نے کیا عطا فرمایا؟ کہا میرے مالک ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو عالمین کا رب ہے، زندگی تو نے دی ہے، جوانی تو نے دی ہے، والدین کی نعمت تو نے دی ہے، مقام تو نے دیا، منصب تو نے دیا، عزت تو نے دی، وقار تو نے دیا۔ در اہل بیت پر، توجہ، در اہل بیت پر سر جھکانے کی توفیق تیری ذات نے دی، اس در کی چاکری کا شرف تو نے مجھے عطا فرمایا۔ سن رہے ہو نا، یہ ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، لیکن عجیب مفسر ہیں، انہوں نے عجیب جملہ لکھا، کہا جب نمازی مصلی عبادت پر آتا ہے، ایک مرتبہ آپ کو لے چلو اپنے آپ کو کعبہ کی طرف، 13 رجب کی فضا میں آنا، میں جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم پروگرام میں نہیں تھا، 13 رجب کی فضا میں آنا، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، نمازی مصلی عبادت پر آتا ہے، کہتا ہے یا علی الاعلی تجلی نورک العظم فی بیتک المعظم الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ ساری نعمتیں تیری ہیں، اس لیے تیری حمد کرتا ہوں، لیکن میرے اللہ نہ جوانی پہ، نہ والدین پہ، نہ مقام پہ، نہ منصب پہ، میرے اللہ تیرا حمد اس لیے کرتا ہوں کہ میرے اللہ تیرا نور اعظم تیرے بیت معظم میں جلوہ گر ہوا، اس لیے تو ساری تعریفوں کا مالک ہے۔ سلمان مزاج بیٹھے ہیں، جیتے رہو۔ حیداری تجلی نورک العظم، میرے ساتھ چلنا آپ ذرا، چلو امتحان سے ہی آج آپ کا، ذرا عربی کے جملوں کے ساتھ۔ تجلی جلوہ گر ہوا، نورک العظم تیرا نور اعظم، کہاں؟ فی بیتک المعظم تیرے معظم
گھر میں اللہ اکبر تیرا نور اعظم تیرے بیت معظم میں جلوہ گر ہوا. الحمدللہ ہے. سن رہے ہو میرے بھائیو؟ الحمدللہ ہے رب العالمین. میرے اللہ یہ کیسا نور. پھر شکر کی ایک سطر کہوں؟ اجازت ہے نا میرے بھائیو؟ توجہ. پھر شکر کی ایک سطر کہوں؟ میرے مالک ملکتہ الطیہ والنشر والقبض والبسطہ. میرے اللہ تیرے بیت معظم میں یہ جو نور اعظم جلوہ گر ہوا ہے میرے اللہ اس علی کو تو نے سمیٹنے کی بھی طاقت دے دی ہے, بکھیرنے کی بھی طاقت دے دی ہے. اللہ اکبر. اس علی کو تو نے, جملہ سناؤ جی, سمیٹنے کے بھی طاقت دی, بکھیرنے کی بھی علی کو طاقت دی. چونکہ جشن تیرا رجب کا نہیں ہے, میں بس جملے پہ آگے جا کے پھر قصیدہ آپ کو سناتا ہوں. جی توجہ فرمائی آپ نے. سمیٹنے کے بھی طاقت دی, بکھیرنے کی بھی. علی ابن ابی طالب کو, اپنے نور اعظم کو تو نے میرے مالک طاقت عطا فرمائی ہے. وَجَعَلْتَهُ حَاكِمًا لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. میرے اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے. نمازی کیسے پڑھتا ہے؟ مالک یوم الدین. تو قیامت کے دن کا مالک ہے. لیکن شکر تیرا اس بات پر ہے کہ میرے اللہ تو نے علی ابن ابی طالب کو قیامت کے دن کا حاکم بنا دیا ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک تیری ذات ہے, لیکن تو نے علی ابن ابی طالب کو قیامت کے دن کا حاکم بنا دیا ہے. اگلا جملہ سننا. اعلنتا ولایتہ علی لسان صفیہ کا. میرے اللہ میں کیوں نہ تیرا شکر کروں مالک, تو نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان اس محمد کی زبان سے کرایا ہے جسے تو نے اپنی ذات کے لیے چنا تھا. سننا ذرا ایسے اچھے انداز میں ذرا سن لو. اعلنت ولایتہ علی لسان صفیہ کا. اب جس جملے کے لیے میں نے یہ محنت کی ہے وہ یہ ہے, توجہ. توقتا, تو کہتے ہیں توقتا, توجہ فرمانا میرے بھائیو. توقتا ولایتہ فی آناکنا کتوک الامان. میرے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں, تیرا شکر بجا لاتا ہوں. میرے مالک علی ابن ابی طالب کی ولایت کا توق, ولایت کا ہار, ولایت کی مالا میرے مالک تو نے علی کی ولایت کا توق میرے گلے میں ڈالا ہے. میرے اللہ یہ کیسا ہے؟ کا توق الامان. جب میدان محشر میں جاؤں گا فرشتے دیکھ کے کہیں گے اس کے گلے میں توق امان ہے, یہ علی والا ہے. سننا ذرا جشن. حیداری کا توق الامان. کیونکہ عربی ادب کے یہ جملے ہیں, اردو اس نزاکت کو پورا نہیں کر سکتا. کا توق الامان یعنی جس کے گلے میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ہار ہو. یہ معمولی ہار نہیں ہے, یہ امان کا ہار ہے. جس طرح دار الامان ہوتا ہے, آپ کسی کو امان دے دیتے ہیں, کہا کا توق امان, توق امان کے طور پر تو نے ہمارے گلے میں ڈالا. وَجَعَلْتَ وِلَایَتَهُ کا ولایتک. میرے مالک تو نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت جیسا بنایا.
انما ولیکم اللہ و رسولہ، تو نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت جیسا بنایا. بس جنت سے بات چلی تھی، میں نے جنت تک پہنچانا ہے. جی میرے مالک تو نے علی کی ولایت کو اپنی ولایت جیسا بنایا. پھر نمازی کھڑا ہے مصلی عبادت پر، اللہ کی بارگاہ میں عجب جملہ کہتا ہے وَجَعَلْتَ رِضَاهُ رِضَاقَ وَحُبَّهُ جَنَّةَ النَّعِيمِ وَبُغْضَهُ عَذَابَ الْجَحِيمِ. میرے مالک تیرا کیوں نہ شکر بجا لاؤں، تیرا احسان مند کیوں نہ رہوں، میرے مالک تیری حمد کیوں نہ کروں، میرے مالک تیرا حمد کیوں نہ کروں، شکر کیوں نہ بجا لاؤں. میرے اللہ تو نے علی کی رضا کو اپنی رضا بنایا ہے. اوئے ہوئے 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 میرے خاموش آتی ہے. تو نے علی کی رضا کو اپنی رضا بنایا ہے، تو نے علی کی رضا کو اپنی رضا بنایا. لو قرآن کی طرف لے چلوں، ایک جملہ لے لو، کائنات کی قیمت کا برابری میں تول لینا. میں قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں. ہم جو اعمال انجام دیتے ہیں، جتنے بھی میرے بھائی جوان ساتھیوں، ہم جو بھی اعمال انجام دیتے ہیں، قرآن حکیم کی ایک آیت ہے، وہ اعمال مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے. وہ اعمال مجسم ہو کر ہمارے سامنے آ جائیں گے. غیبت کی قیامت والے دن سامنے آ جائے گی. مومن پر تہمت لگائی مجسم ہو کے سامنے آ جائے گی. زخم زبان لگایا مجسم ہو کے سامنے آ جائے گی. ہمسائے کا جینا حرام کیا مجسم ہو کر سامنے آ جائے گا. توجہ ہے نا میرے بھائیو؟ گھبراؤ نہیں، کہو جی جشن والی رات مولانا صاحب یہ کیسی تبلیغ کی باتیں کرنے لگ گئے ہو جی. غیبت کی مجسم ہو کے سامنے آ جائے گی. بھائی کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اعضاء کے ذریعے انجام دیتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق میرے دل سے ہوتا ہے، قلب سے ہوتا ہے. کچھ کو اعمال جوانے ہی کہتے ہیں، کچھ جوارے ہی کہتے ہیں. یعنی کچھ اعمال کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہے، رکوع کے لیے جھکتا ہوں، سجدے کے لیے جبین نیاز جھکاتا ہوں، قیام میں 2 قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں. کچھ اعمال کا تعلق میرے دل سے ہے، اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے نفرت کرتا ہوں. یہ میرے دل کی کیفیات ہے، یہ دل کے اعمال ہے. اب مجھے انصاف سے بتانا کہ محمد و آل محمد کی محبت کا عمل، اس کا تعلق ظاہر سے ہے یا میرے باطن سے ہے؟ جیتے رہو بھائی. تولا و تبرہ کا تعلق میرے باطن سے ہے. جس طرح ظاہری اعمال قیامت میں سامنے آئیں گے، اسی طرح میرے دل کے اعمال بھی قیامت میں سامنے آئیں گے. بس اگر اعدائے آل محمد سے نفرت کرتا ہوں تو وہ بھی مجسم ہو کے آئے گی. اگر محمد و آل محمد سے محبت کرتا ہوں، محب حسین ہوں، محب علی ہوں، محب حسن ہوں، اس خاندان کا محب ہوں، یہ محبت بھی مجسم ہو کر میرے ساتھ رہنا سامنے آئے گی. مصلی عبادت پر نمازی ہے، نمازی اللہ کی بارگاہ میں جا کرتا ہے. میرے مالک تیرا شکر ہے، تو نے علی کی رضا کو اپنی رضا بنایا. وَحُبَّهُ جَنَّةَ النَّعِيمِ وَبُغْضَهُ عَذَابَ الْجَحِيمِ. میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے علی کی محبت کو جنت کی شکل دے دی. اوئے ہوئے ہوئے بہت پیچھے رہ گیا، بہت پیچھے رہ گیا. تو نے علی کی محبت کو جنت نعیم کی شکل دے دی. یعنی جب محب روز قیامت جائے گا نا، یہ نہیں ہے کہ اسے پکڑ کے جنت لے جائیں گے، بلکہ علی کی محبت اسے ایسے اپنے احاطے میں لے گی، ایسے گھیر لے گی کہ محب علی محشر میں بھی جنت میں ہوگا. اللہ جانے میں کس معراج پر جا کے پڑھ رہا ہوں. اور پھر فرمایا وَبُغْضَهُ، اور علی کا بغض عذاب الجحیم کا. میرے مالک علی کا بغض تیرا شکر ہے، تو نے علی سے جو دشمنی کرتا ہے اس دشمنی کو بھی اللہ نے روز قیامت دکھایا تو جہنم کی شکل میں دکھایا. محب علی دنیا میں بھی جنت میں، محشر میں بھی جنت میں، محشر کے بعد بھی جنت میں. مبغض علی جیتے جی بھی جہنم میں. ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر. دنیا میں بھی جہنمی، محشر میں بھی جہنم. توجہ، پھر بھی جہنم میں جائے گا. پھر مصلی عبادت پر کھڑے ہو کے 4 جملے بڑے قیمتی تھے، لیکن آپ نے اس طرح سے ان کا استقبال نہیں کیا جیسے ہونا چاہیے. پھر نمازی کیا کہتا ہے؟ میرے مالک تیرا شکر ہے، لم تجعلنا
من الجاہدین بے ولایت ہی ولا من الشاکین، میرے مالک تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے منکروں میں سے نہیں بنایا۔ علی و اولاد علی کی ولایت کے منکروں میں سے نہیں بنایا۔ حتیٰ یہ لفظ بھی آیا ہے وَلَا مِنَ الشَّاكِينَ، علی و اولاد علی کی ولایت میں شک کرنے والوں میں سے بھی نہیں بنایا، نہ منکروں میں سے نہ شک کرنے والوں میں سے۔ اب میں پھر اپنے موضوع کی طرف لوٹوں۔ 4 جملے عقیدت کے میں نے کہنے تھے، میں نے آپ تک پہنچا دیے، یہ امانت تھی بزرگوں کی، آپ تک پہنچا دی۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں کون آیا؟ حسین آیا۔ دنیا میں کون آیا؟ جوانان جنت کا سردار آیا۔ دنیا میں کون آیا؟ دوش رسالت کا، نہیں ایسے نہیں، دنیا میں کون آیا؟ دوش رسالت کا سوار آیا۔ دنیا میں کون آیا؟ لعاب رسول چوس کر، توجہ، پروان چڑھنے والا، توجہ، محافظ قرآن آیا، توجہ، دنیا میں محافظ حسین جیسا محافظ قرآن آیا۔ جب حسین آئے اللہ رب العزت نے، اب میں جشن پڑھوں، اب اللہ رب العزت نے جہنم کے دروگوں کو کہا جہنم بجھا دو، رضوان جنت کو کہا جنت کو سجا دو، حوروں کو کہا توجہ بناؤ سنگار کر لو۔ کیوں میرے مالک؟ کہا حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ یہ جملہ میں نے رکھا تھا، تزاورن کا لفظ آیا ہے حسین کی زیارت کے لیے۔ بھئی خود بھی حسین ہے، اللہ کہہ رہا ہے بناؤ سنگار کرو، مزین کرو حسین کی، میرے بھائی جوانو، حسین ابن علی کی جیتے رہو، حسین ابن علی کی زیارت کے لیے، حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جانا ہے۔ توجہ فرمانا، پھر مالک کائنات نے ملائکہ کی طرف، کائنات کی قیمت کا جملہ کہہ رہا وَأَوْحَا إِلَى الْمَلَائِكَةِ، میں بہت دور جشن سے آپ کو لے گیا، پھر لوٹا کے لا رہا ہوں، توجہ، وَأَوْحَا إِلَى الْمَلَائِكَةِ، جب حسین آئے اللہ نے ملائکہ کی طرف پیغام بھیجا، سارے ملائکہ کی طرف مالک کائنات نے پیغام بھیجا، کیا؟ قوموا صفوفا بالتسبیح والتحمید والتمجید والتکبیر۔ ملائکہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں۔ جب حسین آئے اللہ نے ملائکہ کو پیغام دیا صفے بنا کے کھڑے ہو جاؤ، حسین آیا ہے، صفے بنا کے کھڑے ہو جاؤ، صف بنا کر میری تسبیح بھی کرو، میری حمد بھی بیان کرو، میری بزرگی کا بھی اعلان کرو، میری کبریائی کا بھی اقرار کرو۔ میں کہوں گا مالک یہ تو پہلے بھی تیری تسبیح کرتے ہیں، جو زبان خاموش رہے گی شکوہ کروں گا، یہ تو پہلے بھی تیری تسبیح کرتے ہیں، آج کہہ رہا ہے صفے بنا کر میری تسبیح کرو۔ جواب آئے گا پہلے میری تسبیح کرتے تھے، آج میری تسبیح ہوگی، حسین کی سلامی ہوگی۔ جی ہو، آج میری تسبیح ہوگی، آج میری تسبیح ہوگی، سلامی حسین کی ہوگی۔ اللہ اکبر، سلامی حسین ابن علی کی ہوگی۔ اب ذرا پھر ذوق سماعت کو بڑھانا، کچھ چہروں پہ رونق آئی، جی چاہ رہا ہے کچھ جملے جشن کے پڑھے جائیں، توجہ فرمانا۔ پھر مالک کائنات نے، اب ادھر کون ہے؟ حور العین ملائکہ، پھر مالک نے کس طرف پیغام بھیجا؟ اب ذرا حسین ابن علی کی عظمت کو دیکھنا، نانا سید المرسلین، بابا سید الوصیین، مادر گرامی سیدۃ النساء العالمین، برادر سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ اکبر، خود سیدہ شباب اہل الجنہ۔ توجہ، علم الہی میں ہے، مشیت الہی میں ہے، توجہ، ادھر ساری سرداریاں حسین کے ارد گرد ہیں۔
بناؤ ماحول، ذرا جشن کا کوئی جملے سننے ہیں تو جی ادھر ساری سرداریاں حسین ابن علی کے دروازے پر ہیں. توجہ ایسے ہی ہے نا بھائی، ساری سرداریاں بیت عصمت میں ہیں. جہاں حسین نے آنکھ کھولی وہاں ساری سرداریاں ہیں. سید المرسلین، سید الوصیین، سیدۃ النساء العالمین، سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کی مشیت میں مرضی پروردگار میں آیا. جب ادھر ساری سرداریاں ہیں تو کیوں نہ ہو اس جہان میں بھی، عالم بالا میں بھی سردار کو پیغام دیا جائے. عالم بالا میں بھی جو سردار ہے اس کو پیغام دیا جائے. اس لیے قصیدے کا یہ جملہ ہے وَأَوْحَا إِلَى جِبْرِيلَ، ملائکہ کو پیغام دینے کے بعد اللہ رب العزت نے جناب جبرائیل سید الملائکہ، اب تو لفظ کی نزاکت تک پہنچو، سید الملائکہ، ادھر کیا ہے سرداریاں، ادھر کی بھی سرداری سید الملائکہ. اللہ نے جبرائیل کو پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ وَأَوْحَا إِلَى جِبْرِيلَ ان انزل الى نبی محمد مع الف قبیل من الملائکت وفی کل قبیل الف ملک. جوانوں بیٹھ نظر جشن سن کے جانا. کہا مع الف ملک، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مرتبہ پیغام آیا. کہا جبرائیل مقام سدرۃ المنتہا کو، عالم بالا اور ملکوت کو چھوڑو، انزل الى نبی محمد، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤ. جبرائیل نے مقام بالا کو چھوڑا، عرش کو چھوڑا، مصطفیٰ کی طرف چلنے لگے. اللہ رب العزت نے پھر پیغام دیا. کہا ما الف قبیل من الملائکۃ، کہا اکیلے نہ جاؤ، ملائکہ کے ہزاروں لشکر لے کر جاؤ. جیو 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 ذرا جشن کے ماحول میں آنا. اکیلے نہ جاؤ، ملائکہ کے ہزاروں، توجہ، ملائکہ کے ہزاروں لشکر لے کے جاؤ. وفی کل قبیل الف ملک، پھر لشکر چھوٹے نہ بنانا. 100 کا بھی لشکر ہوتا ہے، 200 کا بھی لشکر ہوتا ہے، 300 کا بھی لشکر ہوتا ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے جناب جبرائیل کو ایک تو ہزاروں لشکر بنانا اور ہر لشکر میں ہزاروں ملائکہ کو لے کے جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وَيُحَنِّلُوا مُحَمَّدًا، فرمایا خود بھی جانا، لشکر بھی لے جانا، محمد کو جا کر حسین کی مبارکبادی دینا. جیو جیو ذرا مصطفیٰ کو جا کر، مصطفیٰ کو جا کر حسین ابن علی کی مبارکبادی دینا. خستہ حال ہو گئے تو بس میں چند جملے اور کہوں. توجہ، حسین ابن علی کی جا کر یحننوہ محمدہ، مصطفیٰ کو جا کر حسین ابن علی کی مبارکبادی دینا. توجہ، جبرائیل لے کے چلا. پھر پیغام الہی آیا. اب سمجھو، ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ بڑے متقی ہوتے ہیں نا، پرہیزگار. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ یار اس بندے کا بڑا روحانی مزاج ہے، یہ بندہ روحانی ہے. ملائکہ میں بھی کچھ ایسے ہیں جنہیں روحانیون کہتے ہیں. توجہ، ملائکہ میں بھی کچھ ایسے بلند مرتبہ ہیں جنہیں روحانیون کہتے ہیں. جبرائیل نے لشکر بنائے، لشکروں میں ملائکہ آئے. جب چلنے لگے پھر پیغام الہی آیا. توجہ، پھر پیغام الہی آیا. فرمایا معہم الملائکۃ یقال لهم روحانیون بِأَيْدِيهِمْ سِرَاجٌ مِّنَ النُّورِ. توجہ فرمانا، اللہ رب العزت نے جبرائیل کو پیغام دیا. کہا جبرائیل لشکر بنا لیا، عالم ملکوت سے ملائکہ کو اکٹھا کر لیا. کہا جبرائیل میں اللہ حکم دے رہا ہوں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں حسین کی مبارکبادی دینے جا رہے ہو. یہ سارے معمولی ملائکہ ہیں، بلند مرتبہ ملائکہ، روحانیون کو بھی ان کے آگے آگے لے کے چلو. کیسے چلو؟ بِأَيْدِيهِمْ سِرَاجٌ مِّنَ النُّورِ. ان بلند مرتبہ ملائکہ کے ہاتھوں میں نور کے چراغ دے دو.
کے چراغ. کہاں جا رہے ہیں یہ لشکر؟ کہاں جا رہا ہے؟ حسین ابن علی کی مبارکبادی دینے کے لیے لے لشکر جا رہا ہے. کہا نور کے سراج من النور، ان عظیم المرتبہ ملائکہ کے توجہ ہاتھوں میں چراغ نور دے دو. اب ذرا ماحول ذہن میں آئے. وحی کی تھی جبرائیل کی طرف، لشکر بنے، ملائکہ آئے، روحانیون بھی آگے آگے ہیں. ہاتھوں میں توجہ، ہاتھوں میں کیا ہے؟ نور کے چراغ ہیں. جیسے آپ کندیلے لے کے جشن مناتے ہیں، ہاتھوں میں نور کے چراغ ہیں. ان ملائکہ کو لے کر جبرائیل نے عالم بالا کو، عالم ملکوت کو توجہ، عالم ملکوت کو چھوڑا، آسمان کو چھوڑ کر عرش کو چھوڑ کر جبرائیل فرش کی طرف آنے لگے. ادھر توجہ، اب ذرا جشن منانا. ادھر کیا تھا؟ سید الانبیاء نے، نبی الانبیاء نے، سید المرسلین نے علی بن ابی طالب کو حکم دیا. کہا یا علی، فاطمہ کی آغوش میں حسین آیا ہے. یا علی توجہ، تیرے جلال کا مظہر حسین ابن علی آیا ہے. سید الانبیاء نے سید الاوصیاء کو حکم دیا، یا علی در دولت پر جا کر کھڑے ہو جاؤ. دہلیز عصمت پر جا کر علی بن ابی طالب کھڑے ہو گئے. کیا حکم تھا؟ کہا یا علی دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، مبارکبادیاں وصول کرو، حسین کی مبارکبادیاں وصول کرو. پھر کہوں میں حسین کی مبارکبادیاں، بھائی آتے ہیں نا مبارک دینے کے لیے. کہا حسین کی مبارکبادیاں وصول کرو، حسین کی مبارکبادیاں وصول کرو. یہی شب جمعہ تھی، علی در دولت پر کھڑے ہوئے تھے، مبارکبادیاں دینے والے آ رہے تھے. یا علی جوانان جنت کے سردار کی مبارک ہو، یا علی حسین کی مبارک ہو، یا علی جنت کے سردار کی مبارک ہو، یا علی ستارگان کربلا کی مبارک ہو. یا علی توجہ، یا علی حسین منی و انا من حسین کے مصداق کی مبارک ہو. یا علی باب جنت کی مبارک ہو، یا علی سفینہ نجات کی مبارک ہو، یا علی مصباح الہدی کی مبارک ہو. علی کو مبارکیں ملنے لگی. جب رات کا لمبا حصہ گزر گیا، کوئی بندہ علی کے پاس آیا. کہا یا علی، یہ جو محمد نے کہا تھا در دولت پر کھڑے ہو کر مبارکبادیاں میرے ساتھ رہنا، مبارکبادیاں وصول کرو. رات کا بڑا حصہ گزر گیا، کتنی مبارکبادیاں آئی، کتنے لوگوں نے مبارکبادی دی. علی فرماتے ہیں کتنی اور جتنی مبارکبادی کی باتوں کو چھوڑو، سنو میرا حسین وہ عظمتوں والے، دنیا والے نہیں، آسمان والے 900 زبانوں میں آ کر مجھے حسین کی مبارک دے چکے ہیں. عجیب جملہ ہے، عجیب. میں تھوڑی سی کمی کر گیا. سرکار نے جواب دیا تھا، معافی چاہتا ہوں، سرکار نے جواب دیا 90,000 زبانوں میں، معافی چاہتا ہوں 90,000 زبانوں میں آسمان والوں نے مجھے مبارکبادی دی، علی نے ان کو جواب مبارک دیا. یہ کیسا عظمتوں والا حسین ہے. 90,000 زبانوں میں آسمان والوں نے مجھے حسین کی مبارک دی ہے. اللہ اکبر. بس آخری جملوں پہ میں آ گیا. جی اللہ رب العزت نے ملائکہ کی طرف وحی کی، جبرائیل کی طرف وحی کی. لشکر چلا ہوا، توجہ تھوڑا سا پیچھے، لشکر چلا ہوا. بیٹھے ہو نا در حسین پہ؟ جی مطمئن تو بیٹھے ہو نا؟ بیٹھے ہو در حسین پہ. در حسین پر جب بیٹھے ہو توجہ فرمانا، جب جبرائیل یہ لشکر لے کر حسین ابن علی کی، آخری جملے، حسین ابن علی کی مبارکبادی دینے کے لیے آ رہے تھے، ایک جزیرے سے گزر ہوا. اللہ اکبر. خاموشی سے نہیں، ایک جزیرے سے گزر ہوا. کوئی تھا، توجہ، جزیرے سے گزر ہوا. کوئی تھا، آوازوں کو پہچانا، توجہ، اڑان کو دیکھا، آوازوں کو پہچانا، توجہ فرمانا، آوازوں کو پہچانا. پہچان کر ایک مرتبہ کہا بھائی جبرائیل، یہ جو سارے آسمان کو چھوڑ کر زمین کی طرف جا رہے ہو، توجہ میں بڑی نزاکت سے جملہ کہہ رہا ہوں، حل قامت القیامہ، کیا ہو گیا؟ یہ قیامت برپا ہو گئی. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے.
کیا ہو گیا؟ قیامت برپا ہو گئی؟ کہا نہیں، قیامت برپا نہیں ہوئی، سید الانبیاء کو اللہ نے حسین جیسا نواسا دیا ہے۔ اللہ اکبر، سید الانبیاء کو حسین نے، اللہ نے حسین جیسا نواسا دیا ہے۔ اب فطرس نے کہا میری قسمت جاگ گئی، میرا مقدر جاگ گیا۔ کہا تجھے اسی حسین کا واسطہ مجھے بھی در مصطفیٰ پہ لے جا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جیو جیو، تجھے اسی حسین کا واسطہ مجھے بھی در مصطفیٰ پر لے جا۔ جبرائیل نے حسین کا واسطہ آنا تھا، جبرائیل نے پر بچھایا، توجہ، فطرس کو سوار کیا، پرواز دی، پرواز دے کر توجہ در عصمت پر لے کے آیا۔ فطرس کو روکا، دروازے پر روکا، جبرائیل آگے گئے، بارگاہ رسالت میں سلام، مبارکبادی، فرشتوں کے لشکر ساتھ ہے، سلام بھی کیا، مبارکبادی بھی دی، بڑی نزاکت سے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ شفیع آیا ہے، شفاعت کرنے والا آیا ہے، توجہ، یہ شفاعت کرنے والا آیا ہے، یہ طبیب ہے، یہ فخر مریم ہے، یہ فخر عیسیٰ ہے، توجہ، یہ فخر موسیٰ ہے، یہ فخر ابن مریم ہے۔ بس جبرائیل نے سننا تھا کہ یہ شفیع آیا ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ شفیع ہے تو میں بھی مریض لے کے آیا ہوں۔ جیو جیو ذرا، یہ شفیع ہے، میں بھی مریض لے کے آیا ہوں۔ سوالیہ انداز میں مصطفیٰ نے دیکھا، جبرائیل نے پھر جملہ کہا، کہتا یا رسول اللہ اپنی مرضی سے نہیں، جس کی مبارک دینے آیا ہوں اس نے مجھے اس کا واسطہ دیا تھا۔ یہی لفظ ہے، بالحسین، اس نے مجھے حسین کا واسطہ دیا تھا، لے کے آ گیا۔ کہا لے آؤ، توجہ، اب ماحول بناؤ، لے آؤ، بیت عصمت ہو، حسین آئے ہوں، پیغمبر زیارت کر رہے ہوں، فاطمہ مسرور ہوں، علی مبارک بادیاں لے رہے ہوں، علی مبارک بادیاں لے رہے ہوں، حسین کہوارے میں ہوں، حکم ہوا لے آؤ مریض کو۔ فطرس کو لایا گیا، توجہ، فطرس کو لایا گیا، حسینی پڑھ کے دعا دینا، فطرس کو لایا گیا، پیغمبر نے حکم دیا حسین سے نہیں، گہوارہ حسین سے، حسین سے نہیں، حسین کے جھولے سے، گہوارہ سے فطرس کو مشق کرو۔ مشق کرنا تھا، فرشتوں کے ساتھ مل کے پرواز کرنے لگا، پرواز کرتے کرتے عجیب انداز میں کہتا ہے مم مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہتا ہے مم مثلی، بس آخر میں بے شک 5 نعرے لگا لینا۔ کہا مم مثلی، میرے جیسا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا تجھے پہلے بھی عتاب ہوا تھا، تو یہی متکبرانہ انداز میں کہتا تھا مم مثلی۔ کہا پہلے اور انداز تھا، اب اور ہے، پہلے کہتا تھا دلیل نہیں تھی۔ جیو جیو، دلیل نہیں تھی، اب اور بھی رہا ہے، پرواز بھی کر رہا ہے۔ کہتا مم مثلی انا عتیق الحسین، کہتا کون میرے جیسا ہے؟ میں حسین کا رہا شدہ ہوں۔ اللہ اکبر، جیسے حسین بے مثال ہے، بس اتنا جملہ کہہ کے ختم کر رہا ہوں، جس کی نسبت حسین سے ہو جائے وہ بھی بے مثال ہے۔ بس یہی کہنا، چہروں کو دیکھ لو، گواہی دے دینا، مالک گناہگار تھا مگر حسینی تھا۔ جب حسین سے نسبت ہو جائے گی تو کامیابی ہوگی۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یہ تیرے محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ، ہمارے ذکر کو، ہماری اس محفل کو، تذکرہ حسین ابن علی کو، تذکرہ علی ابن الحسین کو، میرے مالک تذکرہ علی ابن ابی طالب کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔
اس عبادت عظیم کا اجر کثیر و جزیل عطا فرما۔ آج کی مبارک شب کے صدقے، آج کے مبارک دن کے صدقے حاضرین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بالخصوص ہمارے برادر ملک صاحب بیٹھے ہیں، ملک شکیل احمد آوان صاحب، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ ہم سب کا حق بنتا ہے ہم ہر نماز میں ہر وقت انہیں اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ آج بھی اجتماعی دعا ہو جائے، پروردگار عالم ان سے شر اعداء کو دور فرما۔ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ غیب سے ان کی استعانت و مدد و معاونت فرما۔ پروردگار علی محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں، تقصیرات اور لغزشوں سے درگزر فرما۔ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور نور ولایت محمد و آل محمد کو منور فرما۔ مومنین کے گھروں پہ خیر و برکت کا نزول فرما، جوانوں کو جوانی نصیب فرما، دنیا میں عزت و وقار، آخرت میں فلاح و سعادت نصیب فرما۔ دنیا میں اپنے آقا و مولا حسین ابن علی کی زیارت، آخرت میں حسین ابن علی کی شفاعت و معیت نصیب فرما۔ مرحومین کی مغفرت فرما۔ اس بارگاہ کے ساتھ تعاون کرنے والے، بنانے والے سب کو پروردگار عالم حسین ابن علی کی معیت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، کرونا جیسی وبا سے مومنین کو محفوظ فرما، جوانوں کو جوانی نصیب فرما۔ محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ حضرت ولی عصر کی دعائے خیر ہم سب کے شامل حال فرما۔ میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہماری زبان قاصر رہی، اپنے لطف و احسان، منت و امتنان، فضل و کرم سے ہمارے دامن مراد کو پر فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری آنکھوں کو حضرت ولی عصر کی زیارت سے منور فرما۔ ہمارے خالص سلام، ہماری خالص مبارک زمانے کے امام کے حضور میں پہنچا۔ میرے مالک محمد و آل محمد کی عظمت کا واسطہ ہم سب کو حج بیت اللہ، زیارت قبور ائمہ بقی، زیارت کربلا، سامرہ و نجف و قازمین، زیارت ثانی زہرا نصیب فرما۔ بالنبی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی آرزوؤں کے پورا ہونے کے لیے، جشن کی قبولیت کے لیے، پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے سب مل کر محمدی و حسینی آل محمد پسند صلوات۔ ایک منٹ کے لیے متوجہ ہو جائے گا کہ آج آپ کو بتایا کہ جیسے مولا حسین علیہ السلام کی آمد ہے، اور جب کسی گاؤں کے چودھری کے گھر بھی کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے نا جی، تو مراسی ان کے در پہ جا کے جب مبارکباد دیتے ہیں نا، تو وہ بھی دل کھول کے انہیں عطا کر دیتے ہیں۔ آج جس شہزادے کی آمد ہے، اپنی اپنی حاجت کو اپنے دل میں رکھیں، اپنی اپنی دعاؤں کو اپنے دل میں رکھیں، اور مبارکباد کی نیت سے 5 بار آپ درود شریف پڑھیں گے۔ آپ قصر حسین پہ کھڑے ہیں، در حسین پہ کھڑے ہیں، مولا حسین سے سب کچھ لینے کے لیے میرے ساتھ مل کے سب پڑھیے گا 5 بار درود شریف، مولا کو مبارکباد دینے کے لیے، پنجتن پاک امام معصومین علیہ السلام کو مبارکباد دینے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مل کے نعرہ حیدری۔